حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں روزانہ ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ عزرائیل، کبھی تم کو روح قبض کرتے ہوئے کسی پر رحم آیا ہے؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، ویسے تو ہر کسی کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، لیکن ایک ایسا روح میں نے قبض کیا تھا جو اس کا غم میں تنہائی میں بھی یاد کرتا ہوں۔ حضرت عزرائیل فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، آپ کے حکم سے ایک جہاز سمندر میں تیر رہا تھا اور آپ کے ہی حکم سے وہ سمندر میں ڈوب گیا، باقی سب مسافر مر گئے، ایک ماں اور اس کے بیٹے کو یہ میرے رب آپ ہی کے حکم سے میں نے انہیں بچایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب میں نے ان دونوں ماں بچے کو بچا لیا تو آپ کا حکم ہوا کہ ماں کا روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ آج کل کہاں ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرے رب، آپ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ جوان ہو کر خدائی دعویٰ کرتا ہے اور میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو اس بچے کی خاطر دل میں ملال رکھتا تھا، لیکن آپ بہتر ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود تھا۔ نمرود شرار کا بادشاہ تھا۔ اس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کینان بن ساس بن نوح تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 انسان، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلمان بن داؤد، حضرت ذوالقرنین اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سب ستارے نور ہو کر رہ گئے۔ کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی، ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات اہلیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں اس کو چھپا دیا۔ اس غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، جو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین پر کوئی اور ایسا انسان نہیں جو تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب یہ سن لو کہ میں ان کا دوست ہوں اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ آپ نے دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ سے ہی اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا
حال خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس کی تھی۔